والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دوزخ اور اہل دوزخ کا اظہار۔ فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس کے لیے روشن کیا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک روشن کیا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک روشن کیا گیا حتیٰ کہ وہ اندھیری سیاہ رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ حضرت یزید بن مرثد سے روایت ہے کہ ان کے آنسو کبھی نہ تھمتے تھے، آپ دائمی طور پر روتے رہتے تھے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں وعید دی ہوتی کہ اگر گناہ کیا تو دائمی طور پر حمام میں محبوس رہے گا، تب بھی حق یہ ہے کہ میرے آنسو نہ رکتے لیکن یہاں تو وعید بھی ایسی آگ میں محبوس رکھنے کی ہے جس کو صرف بھڑکانے کا عرصہ 3000 سال ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اونٹ کی گردن کی طرح کے سانپ ہیں، جس کو وہ ڈسیں گے تو وہ 40 سال تک تکلیف میں مبتلا رہے گا، اور خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، وہ بھی جس کو ڈسیں گے تو وہ 40 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصے کم ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ حضور نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخیوں میں کم ترین عذاب والا وہ ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں، جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابھر رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کی آنتیں بطن سے نکل کر اس کے پاؤں میں پڑی ہوں گی، وہ یہ جانتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی طاری ہے، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے معمول سے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کہ دو جیسی آوازیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوزخی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک نامی کو پکاریں گے تو 40 برس تک ان کا جواب نہیں ملے گا۔ پھر داروغہ دوزخ ان سے کہے گا تم نے بس دائمی طور پر یہاں ہی رہنا ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کریم کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کریں تو بے شک ہم ظالمین میں سے ہوں گے، تو انہیں پوری دنیا کی مدت کی دگنی مقدار تک جواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا رابطے ہوئے اس میں رہو اور تم کلام نہ کرو۔ صحابی کا فرمان ہے کہ واللہ پھر وہ قوم ایک فکرہ تک نہ بولے گی، بس اس کے بعد دوزخ میں ان لوگوں کی چیخو پکار ہوگی، ان کی آوازوں گدوں جیسی ہوں گی، جن کی اول کو زفیر اور آخر کو شہیق کہتے ہیں۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے قوم کیا تمہارے لیے اس سے کوئی پناہ ہے یا کیا تم اس پر صبر کر سکتے ہو؟ اے قوم تم پر اللہ کی اطاعت آسان ہے لہٰذا اس کی اطاعت کیجیے۔ جہنمی کا 1000 سال چیخنا۔ کہتے ہیں جہنمی 1000 برس تک چیختے رہیں گے مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے اگر ہم دنیا میں صبر کرتے تو خلاصی کر لی، تو وہ 1000 سال کریں گے لیکن ان کے عذاب میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ ہمارے لیے مساوی ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی نہیں۔ پھر وہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ سے پیاس اور عذاب کی سختی کی وجہ سے 1000 سال تک بارش کی دعا کرتے رہیں گے تاکہ حرارت اور پیاس میں کمی ہو۔ جب وہ 1000 سال تک آہوزاری کرتے رہیں گے تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے یہ کیا چیز مانگتے ہیں؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ العالمین تو جانتا ہے کہ یہ بارش کا سوال کر رہے ہیں۔ پھر ایک سرخ بادل ظہور پذیر ہوگا، وہ خیال کرے گے کہ میںہ برسے گا، لیکن اس سے خچر کی طرح کے بچھو گریں گے، اگر وہ ان میں سے ایک کو بھی ڈسے گا تو 1000 برس تک اس کا درد نہ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں 1000 تک بارش کی دعائیں مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل ظاہر ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یہ بارش والا بادل ہے، لیکن ان پر اونٹ کی گردنوں جیسے سام کی بارش ہوگی، اگر وہ کاٹ لے گا تو 1000 برس تک اس کی درد میں کمی رونما نہ ہوگی۔ اور یہی معنی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ایک عذاب پر دوسرے عذاب کو زیادہ کر دیں گے اور یہ ان کی فساد کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکار اور گناہ کے سبب سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا کی سختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرے اور گناہ اور دنیا کی خواہشات سے پرہیز کرے، کیونکہ وحشت کو مصیبتوں اور سختیوں نے اور دوزخ کو خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھ کر سنائے جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ دانشور کے لیے بڑھاپا ایک سبق ہے، جب اس کے آثار چہروں پر ظاہر ہوتے ہوں تو وہ اسے بچپن جیسی باتوں سے منع کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آدمی اس وقت بھی عیش کی خواہش کرتا ہے جب کھیتی کا پودا سبزے کے بعد زرد پڑ جاتا ہے۔ برے دوست کی ملاقات سے اجتناب کرنا چاہیے، اگر اس سے اجتناب کی صورت نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں رہ، سچے دوست کے نزدیک ہو اور اس کے ساتھ جھگڑے سے ڈر، تب تو اس کی خالص دوستی پا لے گا۔ کسی ایسے شریف آدمی کی ہمسائیگی تلاش کر جس کی ہمسائیگی میں تجھے بلندی حاصل ہو، کسی نااہل کے ساتھ بھلائی کرنے والا اس کا صلہ سمندر کی تہ میں تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وحشت آسمانوں کی چوڑائی میں ہے مگر وہ مشکلات میں محفوظ ہے۔ جنت اور جہنم کے حصار کا اظہار انبیاء۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر بہشت کی جانب بھیجا اور فرمایا وہ نعمتیں دیکھیے جو جنتیوں کے لیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر واپس ہوئے اور عرض کیا اے اللہ العالمین تیری عزت کی قسم ہر سننے والا اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر مشکلات کا حصار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دیکھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کیا اے اللہ العالمین تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی شاید ہی اس میں داخل ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ کی طرف بھیجا کہ دوزیوں کے لیے تیار کردہ عذاب کا مشاہدہ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپسی پر عرض کیا اے اللہ العالمین تیری عزت کی قسم کوئی بھی سننے والا اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر لذات و خواہشات کا حصار کر کے فرمایا اب جا کر دیکھیے۔ تو واپس آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ العالمین تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب تو کوئی بھی اس میں داخل ہوئے نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہاری مرضی ہو جہنم کا ذکر کرو، لیکن جس قدر تم بیان کرو گے وہ شے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت میمون بن مہران کا قول ہے کہ جب مدرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا اور تحقیق ان تمام کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے اور بھاگ گئے اور 3 روز تک کسی سے بھی ملاقات نہ کی اور وہ بڑی مشکل سے لوٹے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام خلاف معمول حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کا رنگ متغیر تھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں آپ کی بارگاہ اقدس ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ پھونکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ جو شخص علم رکھتا ہو دوزخ کی آگ عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ رب العزت و تعالی کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ پھر دوزخ سے محفوظگی سے پہلے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے جہنم کی کیفیت سے آگاہ کیجیے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا، پھر اسے 1000 برس تک بھڑکایا، کیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ یہ بہت ہی اندھیری ہے، اس کے شعلے اور انگارے کبھی نہیں بجھیں گے۔ اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کے حق پر مبعوث فرمایا، اگر جہنم کی ہوئی کے سوراخ جتنا بھی کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور اللہ اگر دوزیوں کے کپڑے میں سے ایک کپڑا بھی زمین و آسمان کے مابین لٹکا دیا جائے تو سب کے سب اس کی بدبو اور حرارت سے ختم ہو جائیں گے، اور اگر قرآن میں مذکور زنجیر میں سے ایک ہاتھ پورا ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دیا تو وہ پگھل جائے گا اور زنجیر 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گی۔ اگر مغرب میں ایک شخص کو عذاب دیا جائے تو اس کی سختی سے اہل مشرق جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اور اس کی تپش بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی عمیق ہے۔ اس کے زیورات لوہے کے ہیں، وہاں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، آگ کا لباس ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، مردوں کے لیے الگ دروازے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی الگ دروازے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے، اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت الفردوس میں جا سکیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ آئیے ہم کچھ سن لیتے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا، کیونکہ آج ہمارے گھروں میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اور بہت سارے اپنے لوگوں کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا حقیقی دشمن ہے شیطان، اس سے ہم بچنے کی کوئی ترکیب نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں حدیث میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہی ہے، اور اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ تو آئیے ہم یہ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ بھی اس کو کھول لوں۔ اچھا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اذان ہو، مسنون اذکار کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی، یہ حدیثوں میں مختلف حوالے دیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، کب کب جو ہے کس کس چیز کے ذریعے سے، اذان جب ہوتی ہے اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، مسنون اذکار اب کرتے ہیں اس سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، خاص طور پہ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، تو سورہ بقرہ قرآن کی سب سے عظیم، سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو وہاں سے شیطان اور شیطان کے ساتھ کسی بھی طرح کے جنات ہیں، شر والی کوئی بھی مخلوقات ہیں، وہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گویا کہ پتہ چلا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر ایک قبرستان کی طرح ہے۔ تو اس لیے ضرور اہتمام کرنا چاہیے تلاوت قرآن کا، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھنے کا۔
اس طرح جو چیزیں شیطان کو دور کر دیتی ہیں ان میں صبح و شام کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعائیں اور دیگر دعائیں شامل ہیں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ مثلاً سوتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے۔ تو یہ اس میں سے کچھ چیزیں تو ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی شیطان کو دور کرتی ہیں۔ گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعا آئی گیس ہم نے بھی یاد نہیں کیا، ویسے تو پڑھی تو تھی لیکن آئی تھنک اس طرح سے یاد کرنے اور سننے کا اہتمام نہیں کیا تھا ہم نے۔ تو گھر سے داخل ہوتے ہیں تو تب آپ دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے ہیں تب دعا پڑھیں تاکہ شیطان سے آپ کی حفاظت ہو۔ اس طرح مسجد میں جو آتے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے سوتے وقت یہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ آیت الکرسی پڑھیں اور آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں تو اس کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص 100 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ 100 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور ہر تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، اور یہ تو اتنا پیارا کلمہ ہے، اس کے تو ہم نے بہت ساری فضیلتیں پڑھی ہیں صبح و شام کے اذکار میں بھی۔ تو ویسے بھی 100 دفعہ پڑھ لیں تو پورا دن شیطان سے حفاظت ہے، اور یہ کلمہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ کہا گیا کہ وقت نہیں ہے تو کوئی شخص اس کو 10 دفعہ ہی پڑھ لے، ورنہ 1 دفعہ ہی پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور۔ تو یہ کلمہ اتنا پیارا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ ہم کل سن لیں گے۔ اب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آج سے ہمارا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 156، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے، وقالوا لاخوانہم، جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا، جب وہ سفر کریں زمین میں، او کانوا غزا، یا جہاد میں ہوں، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، مماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک حسرتاً، یہ حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا باعث بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے۔ تو کتنی پیاری تفسیر ہے اس آیت کی کہ اگر کوئی بھی حادثہ، تکلیف پیش آتی ہے یا موت ہی واقع ہو جاتی ہے تو حقیقی طور پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ نہ جاتا، وہ ایسے نہ کرتا، لیکن حقیقی طور پہ زندگی اور موت، یحیی و یمیت، کون ہے زندہ کرنے والا اور مارنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زندگی تو اس کے اختیار میں ہے، انسان کا اس میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلمانوں نے کئی سارے مارکے کیے، جنگیں کی، جہاد کیے، اور کئیوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیونکہ جب آپ کا مقصد آپ کے لیے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دنیا کی زندگی آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی، آپ اللہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو جو ہے ان میں سے جن کے دلوں میں کچھ کھوٹ تھی وہ کیا کہتے ہیں، اپنے دلوں میں حسرت کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ کاش نہ جاتے، لیکن وہ حقیقی طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اس حقیقت کو کہ اللہ زندہ کرنے والا اور مارنے والی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اور کئی سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا حکم نہیں تھا تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بہت ساروں کو اس نے بہت ساری مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ آج بھی دیکھیں تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جیسے ایکسیڈنٹس اور ایسی چیزیں کہ جس میں دیکھا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو بال برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور کہیں میں دیکھا گیا ہے کہ اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا چلتے چلتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قدر آف اللہ ہے، اللہ کی یعنی قدر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، انسان کا اس میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ قضاء الہی کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کی قیاسات بس داغ حسرت بن کر رہ جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جو حدیث مبارکہ میں جیسے بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اسباب کو مکمل رکھے، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر اللہ کی قدر ہوگی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوگا اور ہم جا کے ہائی وے کے درمیان کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جو ہے اللہ پہ توکل کرنے کا کرائٹیریا ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے اپنا جو ہے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی صحابی نے کہا نا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے تو کیا میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دوں، یعنی اگر میرے نصیب میں ہے وہ تو ادھر رہے گا ورنہ چلا جائے گا، تو فرمایا نہیں، اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے آپ اپنی پوری رسپانسبلٹی اٹھائیں۔ جہاد میں بھی صحابہ پوری سامان تیاری، ساز و سامان آج کے ماڈرن دور میں جیسے ہے تو ہر چیز اکوپمنٹ آپ ریڈی کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اب جو ہوگا ہم نے اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کر لیا، ہم نے کوشش کر لی، آگے جو ہے کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہر معاملے میں ہمیں بھی اپنی زندگی کا کوئی سفر ہے، کوئی معاملہ ہے تو ہر طرح سے احتیاط برتیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ اگر زندگی موت ہے یا کوئی بھی میرا نقصان ہونا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہوں۔ پھر اسی لیے دیکھیے کہ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، تو گھر سے نکلنے کی دعا یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع، میں نے اللہ پر توکل کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے تمام کوئی قوت اور طاقت نہیں مگر اللہ کے دم سے۔ تو جب یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں تو اسی لیے پھر انسان کی شیطان سے اور پھر کئی ساری برائیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، کہ انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جو ہے کر رہا ہوں بہترین احتیاط سب کچھ، لیکن اب جو ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لِمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ، یقیناً بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت، خیر مما، بہتر ہے اس سے جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو انسان زندہ رہ کے کیا کرے گا، انسان نے تو مرنا ہی ہے، آج مرے کل مرے، یعنی وہ یہ ہے نا کہ جو ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو موت کا وقت تو دونوں کا ہی لکھا تھا، شیر کو ایک دن لکھا تھا، گیدڑ کا 1000، وہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ کس طرح سے زندگی گزاری، تو یہ صحابہ کے لیے ہے۔ اور یہ دیکھیے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی ذہن سازی کی ہے کہ وہ اس زندگی کا کتنا تک کانسیپٹ رکھیں کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور حقیقی جو زندگی ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ پھر اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو اللہ کی رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم مار دیے جاؤ، إِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللَّهِ، یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے سب انسان آئے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اسی لیے کوئی جو ہے فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عروشیہ، یہ آپ پڑھیں اگلی آیت۔ فبما رحمة من الله لنت
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وش- وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. جزاک اللہ خیرہ۔ فبما رحمت من اللہ، پس رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لنت لہم کہ نرم دل ہوئے تم ان کے لیے، وکنت فظا اور اگر آپ ہوتے تند خو یعنی کہ سخت دل، غلیظ قلب سخت دل، لانفضوا تو وہ منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے پاس سے، فاعفو عنہم تو آپ معاف کر دیں ان سے، واستغفر لہم اور بخشش مانگیں ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر اپنے کاموں میں، فاذا عزمت اور جب آپ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ تو اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے یعنی چلے جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت تھے، ہمارے نبی اللہ کی طرف سے رحمت تھے، نرم مزاج تھے لوگوں کے لیے، تو لوگ ان کے اور قریب ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ، اب یہ بھی ہے کہ اس میں دیکھیے کہ جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے وہ بڑا سے بڑا اپنا کام بھی کروا لیتا ہے اپنی نرمی اور اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے، اور جو سخت جو ہے زبان ہوتا ہے، سخت کلام کرنے والا ہوتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کا چھوٹا سا کام بھی ہو تو لوگ اسے تنگ پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور پھر دین کے کام میں مشورہ کرو۔ مشورہ کرنا، مشاورت کرنا یہ دین کے جو ہے حضور کی سنت ہے، اور یہ بہت پیارا کام ہے۔ جب آپ کام مشورے سے کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے باہم سوچ کے مشورہ کر کے اس آپشن پہ جانا ہے، اس آپشن پہ جانا ہے، سوچ کے ہم نے مشورہ کیا تھا۔ پھر جب کسی کام کا ارادہ کر لیا، کسی بھی زندگی کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑا، آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی جو ہے اس کے سیٹل ہونے کا ہو سکتا ہے، یہ انڈیویجول لیول کے فیصلے ہیں، آپ کی شادی کہاں ہونی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، بچوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے، تو یہ فیصلہ انڈیویجول لیول کا ہے، آپ یہ مشاورت سے کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ لیں جو آپ کے لیے سنسیئر ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جب کسی رائے پر مستحکم ہو جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو گے، اب جو ہوگا وہ اللہ کے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ استخارہ بھی یہی ہوتا ہے کہ استخارے میں انسان جو ہے یہ اپنے دل کی یہ مضبوطی مانگتا ہے کہ اب جو میں فیصلہ کر لوں تو میرا دل بھی اس پر راضی رہے، تو اس لیے انسان جب فیصلہ کر لے تو اب اس کے بعد جو ہوگا، انسان نے اپنی طرف سے بیسٹ ڈیسیژن لے لیا ہے، اب جو ہوگا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بھروسہ کریں کہ اب جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہمیں اپنا بیسٹ دے دوں گا، باقی جو ہوگا یا اللہ وہ تیرے حوالے ہے۔ تو یہ جو ہے دین کے اصولوں میں سے ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی ہے، اور اجتماعی لیول پہ جب کنٹریز کوئی بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، فوج آپ کی لیتی ہے یا آپ کا کنٹری جو ہے آپ کی گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن لے، تو اس میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے، مشاورت سے ہو، اور پھر کسی فیصلے کسی چیز کا لے لیا تو پھر جو ہے آپ بار بار یہ مت سوچیں کہ نہیں اگر ایسا کر لیتے ایسا، جب فیصلہ لے لیا تو بس پھر آپ اس پہ قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ تو یہ اصول ہیں مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے کیونکہ ابھی ٹائم بھی کلاس کا ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہم نے جو سنا اسے پڑھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں وہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔